السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو ان خواتین کے لیے ہے کہ جو اپنے شوہر کے کام کو غلامی سمجھتے ہوئے نہیں کرتی، بوجھ سمجھتی ہیں، وہ اس بات کو ضرور سنیے گا۔ ایک لڑکی تھی تو اس کے والد نے اپنی بچی کا نکاح کر دیا، شادی کر دی۔ کچھ دن گزرے تو وہ آ کر اپنے والد کو کہنے لگی کہ بابا مجھ سے شوہر کے کام نہیں ہوتے، میں شوہر کی غلام بن کے نہیں رہ سکتی۔ تو بابا نے سمجھایا کہ بیٹا کہ کوئی کسی کا غلام نہیں ہوتا، سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ لڑکی نہ مانی اور اپنے شوہر کا کوئی کام نہ کرتی، نہ اس کو کھانا پکا کے دیتی، نہ اس کے کپڑے دھوتی، نہ استری کرتی، کوئی بھی کام نہ کرتی۔ تو ایک دن شوہر نے تنگ آ کے کہا کہ میں تمہارے لیے باہر سے کما کے لاتا ہوں، محنت کرتا ہوں تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، لیکن تم جو ہے میرے لیے کھانا بھی نہیں بنا سکتی، میرے کپڑے بھی نہیں دھو سکتی، استری نہیں کر سکتی، تو پھر مجھے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ماں باپ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ جو عورت تھی یہ اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ کچھ دن تو بھائی نے برداشت کیا اور ایک دن کہنے لگا کہ بہن اب میں بھی بچوں والا ہوں، میری وائف تجھ کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتی، وہ برداشت نہیں کرتی، لہذا تم اپنا کوئی علیحدہ بندوبست کر لو۔ اب یہ عورت چونکہ جوان تھی ابھی، ایک فیکٹری میں چلی گئی، وہاں اس کو کام مل گیا، گزر بسر ہوتا رہا۔ تو عمر بڑھتی چلی گئی، جب وہ حصہ عمر کا آیا تو وہ فیکٹری کا مالک کہنے لگا کہ بی بی اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارے کام کے اندر وہ تیزی نہیں رہی، تو لہٰذا ہم آپ کی چھٹی کروا رہے ہیں اور آپ کہیں اور کام تلاش کر لیں۔ اب عمر بڑھ رہی تھی، کسی اور جگہ پہ چلی گئی، تو انہوں نے کہا کہ بی بی آپ آرام سے اپنے بچوں کی کمائی کھائیں، اس بڑھتی ہوئی عمر میں آپ نے کیا کام کرنے ہیں؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی کہ میرے بچے نہیں ہیں۔ تو وہ مالک کہنے لگا اچھا۔ اس نے کہا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ میرے 20 بندوں کا ایک سٹاف ہے کام کرنے والا، آپ ان کے لیے جو ہے وہ کھانا بنا دیں، میں آپ کو 6-7 ہزار روپے ماہانہ دے دیا کروں گا۔ تو یہ کہنے لگی کہ صرف 6-7 ہزار؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اتنا ہی آپ کے لیے افورڈ کر سکتا ہوں، اتنا ہی دے سکتا ہوں۔ اب بیچاری کرے تو کیا کرے، اس نے 20 بندوں کا کھانا پکانا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ روتی چلی جا رہی ہے کہ آج میں 20 لوگوں کا کھانا پکا رہی ہوں، صرف مجھے 6,000 مل رہا ہے، کاش میں اس دن اپنے شوہر کا کھانا گرم کر دیتی، شوہر کی خدمتیں کر لیتی، آج میرے بچے ہوتے اور میں بڑی پرسکون زندگی گزار رہی ہوتی۔ تو میری محترم بہنوں، کبھی بھی شوہر کے کام کو جو ہے وہ بوجھ نہ سمجھا کریں، نہ غلامی سمجھیں۔ یہ عورت ہی ہے جس کو اسلام نے عزت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بنا دے۔ یہ گھر کے کام کاج عورت کے ذمے لگائے ہیں، شوہر کے ذمے باہر سے کما کے لانا۔ تو میری وہ بہنیں، وہ خواتین جو چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ میکے چلی جاتی ہیں، اپنا گھر برباد کر دیتی ہیں۔ اور یہاں پھر میں ایک بات یہ بھی کروں گا کہ ان بچیوں کی جو والدہ ہے اس کا کردار بھی بچی کے گھر بسانے میں اور برباد کرنے میں ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہو گئی، کیا کہا بیٹی سب کچھ چھوڑ کے آ جاؤ، سب کچھ چھوڑ کے تم واپس آ جاؤ۔ بھلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ماں بیٹی کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہوتی؟
کیا وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے؟ تو بہترین ماں وہی ہوتی ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے اندر کچھ تلخ کلامی ہو جاتی تو وہ یہی سمجھاتی ہے کہ بیٹی تیرا وہی گھر ہے، تو اپنے شوہر کی خدمت کر، اس کو منا لے، اپنے گھر کو جنت بنا لے۔ تو اس لیے میں یہاں پہ بچی کی والدہ کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ تم بھی اپنی بچی کو خانہ داری کے کام سکھایا کرو۔ ہوتا یہ کہ والدین کے گھر میں جب بچی ہوتی ہے تو وہ بڑی آسانیوں میں ہوتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی اور بڑی سہولیات میں ہوتی ہے، لیکن جب وہ سسرال جاتی ہے تو پھر اس کو جا کے مشکلات ہوتی ہیں، وہ پھر کام نہ کر سکے تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی بچی کو گھر کے خانہ داری کام ضرور سکھائیں، اور ساتھ یہ بھی سمجھانا ہے کہ بیٹا اب تمہارا وہی گھر ہے، وہاں رہو، اپنی محبت کے ساتھ سسرالیوں کے دل جیت لو، اور اس گھر کو اپنی محبت کے ساتھ امن و سلامتی کا گہوارہ بنا لو۔ تو امید کرتا ہوں کہ جن میری بہنوں کے دلوں میں یہ بات ہے کہ شوہر کے کام غلامی ہے، تو وہ ہرگز آج کے بعد اپنے شوہر کی خدمت شروع کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔